بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک جگہ ایک باہر کے ملک میں ایک سیمینار میں ہم لوگوں نے شرکت کی۔ سیمینار میں ظاہر ہے کہ جب ایک ہی موضوع ہوتا ہے تو تکرار بھی ہوتا ہے۔ ایک ملک کے مفتی اعظم، یا کچھ رکھ دو اس پہ، ایک ملک کے مفتی اعظم تھے، اس میں شریک ترکی کی بات ہے، تو انہوں نے، عمان کے مفتی تھے، ان کا نمبر شاید 10ویں نمبر پہ آیا، تو انہوں نے وہ قدیم مقولہ جو ہے کم ترک الاول للآخر، مشہور مقولہ ہے کہ پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے بہت سے کام چھوڑ دیے ہیں اور وہ کرنے ہیں۔ انہوں نے اس کو ترمیم کر کے پڑھا، ما ترک الاول للآخر، پہلے لوگوں نے بعد والے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آج ایسے ہی قصہ ہے، سب سے پہلے تو مشاہد میاں نے کچھ نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد مناظرہ ہو گیا، اور پھر مفتی امین صاحب دامت برکاتہم نے حق ادا فرمایا۔ وہ تو ہمارے مولانا توحید صاحب جو ہیں وہ پیشہ ور مقرر نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ظاہر ہے کہ پھر اسی انداز پہ جاتے تقریر کرتے تو مشکل ہوتی۔ مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں ان کی تقلید کر لوں، لیکن 2-3 باتیں ضروری لگ رہی ہیں کہنی۔ سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد بھی دینی ہے، داد بھی دینی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں ابھی جیب دیکھ رہا تھا اپنی، تو میرا خیال یہ ہوا کہ انعام بھی دینا چاہیے۔ تو نہیں، وہ ذاتی، یہ تو انہوں نے، سب سے پہلے تو میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، انعام کا لفظ تو بے ادبی ہے، حضرت مولانا توحید صاحب کو ان کی کتاب آج منافقاؤں کے سامنے، اور اب یہ مشاہد میاں کو ہے، اس میں سے 500 روپے تم لے لینا، باقی مصنفین کو دے دینا جو تمہارے ساتھی ہیں۔ یہ تو وہ ہو گیا انعام۔ اور داد دینے کو میں سوچ رہا تھا تو میں نے محتمم صاحب سے ایک جملہ کہا کہ اس میں میں نے گن لیا ہے، وہ تصنیف لکھنے والے 14 لوگ ہیں مشاہد کے علاوہ، تو مشاہد کے 500 ہو گئے، اور 13 لوگوں کے 100 ہو گئے، اور محمد کے 200 ہو گئے، ترجیح ہو گئی۔ تو میں نے حضرت محتمم صاحب سے کہا، جب یہ مشاہد بول رہے تھے، میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک گھمن تیار ہو گیا ہے، یہ داد ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میں دعا دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو نافع بنائے، آمین، لوگوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، اور فتنہ بننے سے حفاظت فرمائے۔ ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند جب رکھی بنیاد میخانہ بطور یادگار، دور دورہ ساغر صحبائے طیبہ کا ہوا جرعہ نوشان ازل، آئے قطار اندر قطار، قاسم و محمود و انور نے لنڈھائے خم کے خم، اپنی وسعت کے مطابق پی گیا ہر بادہ خار، آج بھی ساقی کی چشم خاص کی تاثیر دیکھ بادہ مغرب کے متوالوں کا ٹوٹا ہے خمار، آج بھی آفاق میں اس میں کدے کی دھوم ہے۔ یہ پیغام یا یہ شعر ہم ساری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج بھی آفاق میں اس میں کدے کی دھوم ہے، 4 جانب سے سمٹ کر آ رہے ہیں بادہ خار، در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق، یہ خصوصیت یہاں ہر فرد میں ہے آشکار، اس کے ہر میخار کو پیر مغاں کا حکم ہے، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش اے ساقی دہلی تو بھی آ کر دیکھتا اپنے میخانے کی رونق، اپنے رندوں کی بہار، تیرا دور جام دور چرخ سے بھی تیز تر، تیرا مستقبل تیرے ماضی سے بڑھ کر شاندار، انشاءاللہ۔ دعا کے طور پر کہو اس کو۔ یا الہی حشر تک باقی رہے یہ میں کدا، دور میں ساغر رہے تاگر دشے لیل و نہار، یہ دعا ہے، آمین کہیو دل دل میں۔ اس کی ہر اینٹ میں تاریخ ماضی ثبت ہے،
ہند میں بزم ولی کی ہے یہ واحد یادگار، مسلم ہندی اگرچہ مفلس و نادار ہے، مسلم ہندی اگرچہ مفلس و نادار ہے، پھر بھی اس سرمایہ ملت کا ہے سرمایہ دار۔ شوکتیں جب دہلی مرحوم کی آتی ہیں یاد، دیکھ کر اس کو بہل جاتا ہے قلب سوگوار۔ جن کی کوشش سے چلا ہے دور صحبائے حجاز، نور سے معمور کر دے اے خدا ان کے مزار۔ آفریدی تو بھی ہو ساغر بکف مینا بدوش، طالب جوش عمل ہے ساقی ابر بہار۔ ایک کاغذ تھا اس میں کچھ میں نے نشان رکھے، وہ پیسوں کے ساتھ چلا گیا شاید پیسے نکالنے۔